ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا تو بھیجا ہی الٹ گیا تھا جب اس نے گیٹ کے پار اندر بیلوں سے گھرے کمپاؤنڈ میں شہریار کو کھڑے دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک لہجے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ساتھ ہما بھی تھی اور وہ اس کی جانب جھک کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ ہما نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ یقیناً ہنس رہی تھی کہ اس کے ہنسنے کے سٹائل کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو ہما سے ملنے آئی تھی اور پھر غیر ارادی طور پر اس نے یہ دلدوز منظر دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی کہ رکشہ ریورس ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشے کو روکا تو وہ جھٹکے سے اس کے قریب رکا۔ واپس چلنا ہے، اس نے کہا اور ڈرائیور کے جواب دینے سے پہلے ہی رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن سلگ رہا تھا، تو تم مل نہیں ہما سے؟ بشرا بیگم، ہما سے ملنے کی گھبراہٹ تمہیں یہاں تک لے آئی تھی؟ تمہارا ہی دل اس کے لیے گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی حادثہ ہو رہا ہو۔ کسی حادثے سے کم تو نہ تھی کہ شہریار اس کی عزیز ترین سہیلی ہما وقار کے ساتھ اس وقت وہاں موجود تھا جو اس کی ڈیوٹی کا وقت تھا۔ اس کے اعتبار کے شیشے میں کئی دراڑیں پڑ گئی تھیں، مگر پھر بھی اس نے چٹکے ہوئے شیشے کو حوصلے سے تھاما ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر شیشہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو کرچیاں اس کے اپنے ہی دل میں دھنسیں گی۔ وہ ابھی تک اس حقیقت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید جو میں نے دیکھا وہ نظر کا دھوکہ ہو، اس نے خود کو سمجھانا چاہا۔ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ چلی جاؤ، اس سے مختلف نہ دیکھو گی۔ تو کیا شہریار کو آج علم تھا کہ ہما اکیلی ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہما نے اسے بلایا ہو، مگر کیوں؟ یہی کیوں اس کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ آج اس کا کس قدر جی چاہ رہا تھا کہ ہما سے ملے، بالکل اچانک ہی۔ اس نے تو لباس بدلنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہی رات کا پہنا ہوا پھولوں والا براؤن سوٹ جس میں کتنی ہی سلوٹیں تھیں، وہ ہما کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ جو بہت ہی ویل ڈریسڈ مشہور تھی، ہر لباس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنتی تھی۔ دیکھنے والے اسے دیکھ کر ٹھٹک جاتے تھے۔ ہر لباس اس پر سجتا سنورتا تھا۔ شہریار کی خاطر ہی تو وہ بھی سجتی سنورتی تھی۔ وہ ایکسائز کا آفیسر تھا۔ شوہر کے عہدے کا رعب بھی بشرا کے چہرے پر عیاں ہوتا۔ پھر شہریار کی طرف سے کوئی روک ٹوک تو نہ تھی کسی بھی معاملے میں، اسی لیے وہ سارے شوق پورے کرتی۔ سب سے بڑھ کر اس کا شوق فرینڈ سے گپ شپ لگانے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کا یہ شوق کم نہ ہوا تھا۔ ہما بھی تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ذمہ داریاں زیادہ نہ تھیں، گھر میں کام کے لیے ملازم تھے۔ اب ایسے میں بھلا وہ کیا کرتی؟ فرینڈ سے ناتا نہ توڑا اور نہ ہی توڑنا چاہتی تھی۔ اسے حیرت ہوتی کہ عورتیں شادی کے بعد اپنی سہیلیوں سے دور کیوں ہو جاتی ہیں۔ بشرا کو اچھی طرح یاد تھا جب وہ کالج میں پڑھتی تو انہی دنوں اس کے بڑے بھائی حسنات احمد کی شادی جمیلہ مختار سے ہوئی تھی۔ اتفاق سے جمیلہ بھابھی کی دوست رضیہ انہی کے کالج میں پڑھاتی تھی۔ آئے روز ہی مس رضیہ اسے جمیلہ کی سلام دعا کا پیغام دیتی تھیں اور وہ جمیلہ بھابھی کے گوش گزار کرتے ہوئے کہتی، آپ کبھی ان سے ملنے کالج آئے نا؟ بھائی فرصت نہیں، وہ کہتی چند گھنٹے کو ہی صحیح مگر آیا ضرور کریں۔ وہ تو اپنی سبھی سہیلیوں کے ساتھ ایسی تھی۔ بھائی شادی کے بعد ایک الگ لائف ہوتی ہے، پرانے رشتے توڑ کر نئے لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے قربانیاں دینے پڑتی ہیں۔ بشرا، تمہیں کیا پتا کہ شادی کے بعد زندگی کتنی بدل جاتی ہے، اس کی ایک سہیلی نے کہا تھا۔ اب دیکھو نا، میں رضیہ سے اس بے تکلفی سے بات نہیں کر سکوں گی جیسا کہ ہم پہلے کرتے تھے، پھر وہ یہ سمجھے گی کہ میں سسرال میں خوش نہیں ہوں۔ سو بہتر ہے نا کہ رائے کا پہاڑ بننے سے پہلے بات ہی کم کی جائے۔ مگر وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ ہما کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اس کی ساس اور نندوں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ہما سے کبھی ایک منٹ کو بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، ہما کے چھوٹے بھائی تنویر علی کی شادی تھی۔ ان سب نے خصوصی شرکت بھی کی۔ شادی میں ہما نے افندی کو بھی بلانا تھا۔ ہما کے کاغذات میں لکھا افندی کا نام ایک ایسی پراسرار شخصیت تھی جس کے بارے میں
बुशरा नहीं जानती थी, उसे यही लगता था कि हुमा किसी को पसंद करती है। खैर, अफंदी बिला रोक टोक उसके यहाँ आता रहता है, हुमा ने यह भी बताया था। फिर एक दिन बुशरा की जिंदगी में हलचल मच गई। उसके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले थे कि उसकी अम्मी की बचपन की फ्रेंड सलमा बेगम बरसों बाद मिलने चली आई। कराची में उनका बेटा रहता था। आई तो वो अपने बेटे के पास थी कि अम्मी की याद आ गई। एड्रेस तो वो बुशरा के मामू आबिद जान से ही लेकर आई थी। बस उन्हें बुशरा में न जाने क्या नजर आया कि वो उन्हें अपने बेटे शहरयार के लिए बेहद पसंद आ गई और इन्होंने रिश्ता डाल दिया, जो दूसरे ही रोज मंजूर हो गया। एक हफ्ते के अंदर इसका निकाह शहरयार से हो गया। रुखसती बुशरा के एग्जाम्स के बाद होना थी। वो इंतहाई हैरत से अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखती, अपने हाथों की तीसरी उंगली में अंगूठी को देखकर खुद को हिम्मत दिलाती कि वाकई उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई थी। हुमा बहुत गुमसुम रहने लगी थी, मगर बुशरा तो खुशी के ऐसे हंडोलों में झूल रही थी कि उसे भला क्या एहसास होता। वो तो तलत ने कुछ तवज्जो दिलाई थी। बुशी, तूने गौर किया है हुमा कुछ बुझ सी गई है? नहीं तो तुझे फुर्सत मिले शहरयार भाइयों के ख्यालों से तब ना। ये बात नहीं। वो पूरी तरह शर्मा गई। तुमने पूछा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ होता तो जरूर बताती। मैं पूछूंगी, बुशरा ने कहा, और फिर उसके पूछने पर हुमा ने वही जवाब दिया जो वो तलत को दे चुकी थी कि उसे तन्हाई परेशान करती है। फाइनल ईयर के एग्जाम्स हुए थे। वो घर बैठ गई, मगर एक दूसरे से मिलना जुलना कायम रहा। लुबना तो अपने पापा की ट्रैवलिंग एजेंसी में खप गई। तलत की शादी हो गई और उसकी शादी के एक हफ्ते बाद ही बुशरा भी ब्याह कर शहरयार के साथ सादिकाबाद चली आई। शहरयार की होकर उसे अपने आप पर रश्क आता। वो तो परवाना वार इस पर निसार होता। एक माह की छुट्टी खत्म होने का पता ही न चला। वो दोनों कराची लौट आए। बुशरा ने अपने घर को खूब सजाया संवारा। उसे शहरयार का इंतजार करना बेहद अच्छा लगता था, मगर आज भी वो अपने रिजल्ट की खुशी में घर पर ही एक तकरीब का एहतमाम कर रही थी। तब बुशरा ने इन चारों का तारुफ करवाया और उसी रोज उसे पता चला कि इस अरसे में उसने शहरयार की मोहब्बत में खोकर अपनी दोस्तों को मिस ही नहीं किया। क्या वाकई एक शख्स की मोहब्बत इतनी जोर आवर होती है कि सारी मोहब्बतें और ताल्लुक भुला देती है? वो ये सोच सोच कर हैरान और परेशान होती। फिर उसने तय कर लिया कि अपनी सहेलियों से मिलना नहीं छोड़ेगी। उसकी सहेलियां कुछ उससे दूर हो गई थीं, जबकि हुमा अभी भी उससे बाकायदा मिलती जुलती थी। कहती थी कि मुझे शादी भी नहीं करनी, मेरे पापा नहीं मानते, बस जब तक मेरी अफंदी से दोस्ती है वो रहेगी। ये तो कोई बात ना हुई, तो इसके बगैर कैसे रहोगी सारी जिंदगी? वो हुमा से मशवरा करती, रहना पड़ेगा बुशी। मैं तो रहने की कोशिश करती हूँ, इरादा करती हूँ, मगर वो मेरे इरादे तोड़ देता है। मैं उससे मिलना नहीं चाहती, नहीं जाना चाहती उस राह पर जो इस समत जाती है। मगर हुमा की आवाज भर आ गई। हुमा, मेरे लायक कोई बात हो तो कहो, मैं अंकल से बात करूं। क्या बात करोगी बुशी? वो कभी नहीं मानेंगे। हुमा का लहजा यासियत भरा था। बुशरा उसे देख कर रह गई। छुट्टी के रोज वो तीनों उसके यहाँ आ जाती। खासा शुगल रहता था। जिंदगी में हर तरफ रंग ही रंग थे। गुजरे 1.5 साल में उसे शहरयार से कोई शिकायत न हुई थी। वो उसे बेतहाशा चाहता था। अब पता नहीं हकीकत थी या अपनी कोई कमजोरी वो छुपाता था। उसके दोस्तों के आने पर कभी उसने मुंह न बनाया। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती, मगर आज उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। वो तो बहुत कमतर थी। सारे पर्दे हट गए थे। तो हुमा रफीक का अफंदी यही था मेरा शौहर, मेरे शहरयार अफंदी। तो शहरयार अफंदी, क्या तुम में इतनी सकत नहीं थी कि तुम अपनी माँ के सामने एहतजाज कर सकते, अपनी बात मनवा सकते? किस कदर अंधेरे में रही मैं। क्या तुमने हुमा से मोहब्बत का खेल खेला या मुझसे खेल रहे हो? क्या सच है शहरयार, तुम इतने दोगले कैसे हो सकते हो? काश मुझे पता होता कि मेरा शहरयार हुमा की मोहब्बत अफंदी है, तो शायद मैं ही शादी से इनकार कर देती। हाँ, मुझ में इस कदर हौसला था। उसका जी चाह रहा था कि दीवारों से सर टकरा टकरा कर रोए। दरअसल उसकी सहेली उसके शौहर की मोहब्बत थी, मगर इन दोनों की शादी हो गई तो उसे हुमा को भुलाना पड़ा। आज वो अपने शौहर से बात करने का सोच रही थी। शाम को आया तो बुशरा को परेशान देखकर बोला,
کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گمسم کیوں ہو؟ سوئی ہوئی اٹھی ہوں۔ بشرا کا لہجہ مدھم تھا، مگر مجھے تو لگتا ہے تم گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھی ہو۔ کبھی کبھی انسان بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے نا، اس نے کہا تھا۔ پھر اچانک ہی سوال کر ڈالا، کتنا یقین ہے میری محبت پر؟ بشرا کا لہجہ چپتا ہوا تھا، جو شہریار نے محسوس کیا تھا۔ جی، مجھے تمہاری محبت پر بہت اعتبار ہے، مگر بعض اوقات لوگ محبت کے مینا کے باوجود کیوں کملا جاتے ہیں؟ بشرا کا لہجہ عجیب تھا۔ پھر ان کی محبت میں کھوٹ ہوتا ہے، پھر آپ کی محبت میں بھی تو کھوٹ ہے۔ بشرا نے لب بھینچ لیے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ کھانا لگاؤں؟ تم میری محبت پر شک کر رہی ہو بشی؟ شہریار کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں امڑ آئی تھیں۔ پلیز بشی، مجھے بتاؤ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ تم آج اس قدر بے اعتباری والی باتیں کر رہی ہو؟ تم کہاں تھے آج؟ بشرا نے گھمانے پھرانے کی بجائے صاف سوال کیا۔ آفس کیا تھا، وزٹ پر؟ سچ بول رہے ہو؟ بشرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بشرا کے لہجے اور آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ شہریار سمجھ گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ جان گئی ہے۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور بولا، میں ہما کی طرف کیا تھا۔ اتنی جلدی مان گئے؟ بشرا ہنسی تو آنکھوں سے پلکوں کا بند ٹوٹ کر آنسو بھی گالوں پر آ گئے۔ کاش شہریار تم کہہ دیتے کہ میں وہاں نہیں گیا تھا، میری آنکھوں کا دھوکہ قائم رہتا۔ ہاں، میں وہیں گیا تھا، اس نے دوبارہ اعتراف کیا۔ شیری، آپ واقعی ہما کو چاہتے تھے تو آپ اس سے شادی کر لیتے۔ پلیز بشی، آگے کچھ مت کہنا، تم نے ایسا سوچا ہے کیوں؟ شہریار نے تش لہجے میں کہا۔ جب پرانی محبت اب تک آپ کے پیروں کی زنجیر بنی ہے تو خود کو تڑپانے جلانے سے کیا فائدہ؟ انکل کو میں منا لوں گی، بات ان کی ماننے کی نہیں ہے، شہریار بولا تو بشرا نے نہایت حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بشی، میں نہیں چاہتا تھا، میری ماں کی پسند مجھے جان سے پیاری ہے۔ آپ بھول رہے ہیں، ہما آپ کی پسند ہے، بشرا نے یاد دلایا۔ ہونے دو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پھر آپ اس سے ملتے کیوں ہیں جب ماں کی پسند پر اکتفا کیا ہوا ہے تو؟ بشرا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ ہما کی خواہش ہے اور میں بھی جسٹ فار انجوائمنٹ چاہتا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ انجوائمنٹ کا نام لے کر خود کو اور مجھے مت بہلائیں شیری۔ آپ کا دل اور دل کے جذبات، کسی تقاضے سے مجبور ہو کر ہی آپ وہاں جاتے ہیں۔ تم یقین کرو بشی، تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں ہما سے شادی کرنا چاہتا تو میری ماں میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتی؟ کبھی نہیں، میں نے ہما کا غرور توڑا ہے۔ کیا مطلب؟ بشرا حیران ہو گئی۔ ہما ہماری دور پار کی رشتہ دار ہے، اس کی والدہ بابا جان کی کزن ہوتی تھیں۔ خاندانی رنجشوں کے باعث یہ لوگ ہم لوگوں سے نہیں ملتے تھے۔ پھر کچھ سال پہلے فرزانہ بھابی، جو میری ماموزاد ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں، عمر کے فرق کے باوجود بھی جب ایک بار انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دونوں خاندان ایک ہو جائیں، اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہما کو مجھ سے منسوب کر دیا جائے۔ ان دنوں ہما سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی صورت ایک پینڈو سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ بات فرزانہ آپا کو ریحانہ باجی نے بتائی۔ تم سوچ نہیں سکتی مجھے کس قدر دکھ ہوا تھا۔ تو یعنی آپ اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لے رہے ہیں؟ بشرا نے چپ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، لیکن اب اچانک سامنے آ ہی گئی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور آپ نے اس کا غرور توڑنے کے لیے اسے بھی توڑ ڈالا؟ یہ کیسی مردانگی ہے شیری؟ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، شیری ہنسا تھا۔ فرزانہ آپا کو نہیں پتا کہ آپ نے ان کی نند کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے؟ وہ کبھی ان کے سامنے ہی نہیں گیا، اور یوں بھی برسوں سے وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں۔ بس میں ان سب باتوں کا فائدہ اٹھا کر ہما کو اندر تک توڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے انکار کیا تھا نا، دیکھو میں نے کیسے پاگل بنا دیا ہے اسے، شیری فخر سے کہہ رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے شوہر کی اس بات پر خوش ہوتا، مگر بشرا کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ بشرا کو اپنے شوہر سے اس کمظرفی کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک آنسو بہا کر وہاں سے اٹھی اور شہریار کے لیے کھانا لگانے چلی گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔